اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، آپ کے ساتھ جڑ رہی ہوں، تو بس کوئی نیا ٹاپک میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں اپنی سٹوری نہیں لگا سکی، اور کچھ آپ لوگ جو ہے اتنا رسپانس نہیں دیتے، آپ اس طرح سے میری ویڈیو کو نہیں دیکھتے جو میں لانگ ویڈیو بناتی ہوں، تو اس میں ظاہر ہے ساری کام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کچھ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو میں وہ سارے کام بھلائی کے کرتی ہوں۔ تو میں کہتی ہوں چلیں کسی میری وجہ سے کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی تک میری اچھی بات پہنچ جائے، تو کسی کی زندگی آسان ہو جائے، اس وجہ سے تو آپ لوگ سنا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں اور میری باتوں کو سنا کریں، اور اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو اور مجھے بھی کیا کہتے ہیں میری حوصلہ افزائی ہو۔ جب آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک چیز بناتے ہیں، پھر آپ دوسری بناتے ہیں، پھر آپ تیسری بناتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ میں بہت دن میں نے ایسے ہی گزار لیے، میں نے کسی ٹاپک پہ آپ سے مخاطب نہیں ہوئی۔ تو آج میرا بہت سادہ سا ٹاپک ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ دیکھیے، ہم کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کرتے، کر تو ہم کسی کا بھلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کا دل خوش کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، کوئی ہماری ایسی حرکات ہوتی ہیں، کچھ ہم زبان سے بات کرتے ہیں، کچھ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں کسی اپنے جیسے دوسرے بندے کے لیے، لیکن آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک بے فائدہ سی چیز ہوتی ہے، ایک ایسے عام سی بات ہوتی ہے، لیکن اگلا جو بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ وہ سب کچھ بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تو زندگی میں بہت زیادہ اسے ایک تبدیلی سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے کہیں اگر پرابلم سولو نہ بھی ہوں، اگر اس کو اس طرح سے فائدہ نہ بھی پہنچے، تو کم از کم وہ مینٹلی تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور دعائیں لینا بڑا مشکل کام ہے، ہر بندہ دعائیں نہیں لے سکتا، اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کی نفی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر پاتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہم کسی کو کر لیں گے تو اس نے ہمیں کیا دینا ہے۔ پہلی جو ہماری بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ کسی نے ہمیں کیا دینا ہے۔ دیکھیں، یہ تو چیز بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں کہ آپ کو کسی سے بدلہ چاہیے، آپ کو کسی سے کچھ لینا ہے، لینے دینے والا کام نہ کریں، آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں نا کہ انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اپنا میسنجر بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا صرف پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا پیغام میرا پہنچا دیں، قرآن کی تعلیم دیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ختم تو نہیں کی، وہ تو اس سے بہت آگے چلے گئے تھے، انہوں نے نہ صرف اللہ کا حکم پہنچایا اس کے بندوں تک، بلکہ کہ وہ حرص کی حد تک
ایک حریص ہوتا ہے نا، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے حریص ہوتا ہے، اس طرح ہمارے پیارے پیغمبر آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرص کی حد تک ہمارے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ وہ تھے ان کو بچانے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا وہ تھکا دیتے تھے اس چیز میں، اور اتنا روتے تھے، اور ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں آگ سے بچانے کے لیے وہ اتنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے تھے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ دعائیں ہوں، کیونکہ سورہ المزمل یا مدثر میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے، آپ کے سارا دن بہت کام ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، لیکن وہ آپ کو تھکاتے تھے، اور بڑی قرآن پاک نے خوبصورت بات کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ وہ مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور حرص کی حد تک چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کیسے میں بچاؤں، میں اپنی امت کو آگ سے کیسے بچاؤں، جہنم سے کیسے بچاؤں، انہیں سب کچھ دکھا دیا گیا تھا، جہنم بھی دکھا دی گئی تھی، جنت بھی دکھا دی گئی تھی، تو ہمیں پھر اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہم نے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے؟ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو ارد گرد جو رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے جن کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے ہمارے وہ پڑوسی ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں، تو کیا ہم جو ہیں ہمارا ان کے ساتھ صرف یہ ہے عدل بدل کا رشتہ ہے؟ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، ہم ان کو کیا بدلے میں دے رہے ہیں، صرف یہی ہمارا رشتہ نہیں؟ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کو بات کو سامنے رکھیں گے، وہ ساری چیز کو سامنے رکھیں گے، تو سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے تو ہمارے لیے خود آسانیاں ملیں گی، ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ کبھی بھی کسی کا کوئی عمل اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے، کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، وہ تو ایک نیکی کا 700 گنا تک بدلہ دینے والے ہیں۔ تو میری باتوں پہ غور کریں، میں اس بات کو جاری رکھوں گی، اور بس ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، مجھے یہ بہت احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے بس جتنی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور جتنی بات میں آپ آسانی سے عمل کر سکیں، بس مجھے اتنی ہی بیان کرنی چاہیے، تو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ جڑتی رہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔